کیا بات ہے، پڑھا ہے اس نے، بہت برے۔ آج مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب آپ اپنے علاقے کے کہیں پر آپ کسی کا پھڈا ہو، آپ اپنی بیوی کو لے کے جائیں گے؟ بھائی ہم اپنی بیوی کو بھی لے کے جائیں گے، نہیں لے کے جائیں گے۔ ہم اپنے ہمارے مرد جو اتنے سارے ہیں، مر گئے ہمارے مرد، ہم جائیں گے۔ یہ اپنے مولوی صاحب اپنی بیویوں کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ ایسے باغیرت صحابہ تھے، اور یہ ایسی پاک دامن زوجہ تھی، بقول آپ لوگوں کی منطق کے حساب سے، کہ میدان جنگ میں لے کے چل پڑے ہیں جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج آپ کو پھر لطف آنے والا ہے۔ وہ ایسے کہ چونکہ سپاہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کا سپہ سالار اورنگزیب فاروقی ہے اور عبد الجبار حیدری جیسے ان لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، نیچے والوں کی پھر کیا حالت ہوگی۔ آج پھر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں عبد الجبار کی کلہ بازیاں، اور اس کی میں آپ کو علمی قابلیت پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں مسلسل، عبد الجبار کی آپ جا کے سنیں جو ہم نے اس کی حالت کی ہے، ابھی آپ کو مزید لطف آئے گا۔ پہلے سنیں عبد الجبار کی یہ بات، کہتا ہے کہ جی بی بی نے مطالبہ کیا، ابو بکر نے یہ جواب دیا، سنیں۔ گزشتہ سال بھی باغ صدق پر یہاں کچھ باتیں کی تھی، لیکن ایک بات پھر بھی کرتا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، میں کہتا ہوں حضرت فاطمہ نے جو مطالبہ کیا تھا، صدیق اکبر نے جو جواب دیا، وہ بخاری شریف میں بھی ہے، وہ حق الیقین میں بھی ہے۔ آؤ میں دونوں جواب بتاتا ہوں۔ حق الیقین میں باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ فاطمہ نے جب مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ کہا، اور وہ پہلا جملہ صدیق اکبر کا یہ تھا کہ فاطمہ، مجھے ابو بکر کو محمد کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے۔ کہتا ہے جی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مطالبہ جب ابو بکر سے کیا تو ابو بکر نے جناب زہرا کو یہ جواب دیا کہ مجھے جناب، یہ بخاری میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بخاری کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت اچھی بات ہوگی، آپ بخاری کو مانتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے کہا کہ جناب زہرا ابو بکر کے پاس مطالبہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آگے پھر وہ جناب جو ان کا ابو بکر نے ایک وہاں پر آگے تعویل کی تھی، اور حق غصب کرنے کے لیے جو ایک جھوٹ ہم کہیں گے بولا تھا، وہ آگے یہ بیان کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے سن لیا، اب چلتی ہیں دوسرے اس کی طرف کہ یہ سنیں کیا کہتا ہے۔ میں تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے۔ تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر کے پاس گئی ہی نہیں ہیں۔ چلیں، اس نے تو پہلے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا؟ فدق کا حوالہ دیا، اپنا بخاری کا حوالہ دیا تھا۔ پھر ہمیں چاہیے کہ بخاری کی طرف چلیں بخاری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے جی، یہ بخاری ان کو بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا۔ یہ عبد الجبار اب سپاہ صحابہ کے کہا نا، اپنے روبوٹس کے سامنے چیخنا بڑا آسان ہے، اس لیے یہ بھاگتا ہے مناظروں سے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کی پھر ساری اوقات لوگوں کے سامنے آ جائے گی، پھر کس منہ سے جائے گا تقریر کرنے۔ اب اس سے ہم مولوی سے کہتے ہیں کہ اپنے اسی مجمع میں بیٹھ کے اس روایت کا ترجمہ کر دو جو ہم کرنے لگے ہیں۔ 3810 روایت نمبر ہے کہ انا فاطمہ علیہ السلام، بخاری پڑھ رہا ہوں، والعباس اتایا ابا بکر۔ یہ اتایا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور ہم اگر انہی کے مترجمین کی طرف چلیں، اگر میں یہاں پر اس روایت کو سرچ کروں 3810، اگر انٹرنیشنل نمبر سے ہے، نہیں انٹرنیشنل نمبر سے نہیں، میرے پاس اس نمبر سے نہیں ہے، تو اگر اسی روایت کو ہم سرچ کریں کہ جو یہاں پر اس نے بیان کی ہے بخاری صاحب نے، کتاب المغازی میں آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کی روایت ملے گی کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت عباس دونوں آئے ابو بکر کے پاس اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک روایت، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں وہ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ گئے نہیں تھی۔ اب میں آپ کو اور روایت بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کو افاقہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں دیگر کتابوں کی طرف، ہم بخاری کے پاس بھی جائیں گے، مسلم کے پاس بھی جائیں گے، سیاستہ والی کتابوں میں جائیں گے۔ سیاستہ سے 3 سے دکھاؤں گا، مزید بھی تھی لیکن میں نے کہا 3 کافی ہیں، 3 کے ماننے والے ہو نا، چلو 3 پہ اب پابند رہنا۔ سنن ابی داؤد، یہاں پر کیا کہتے ہیں، ابو طفیل سے روایت ہے کہ جاءت فاطمہ الی ابی بکر تطلب میراثہ من النبی فقال ابو بکر، پھر آگے ابو بکر صاحب شروع ہو گئے۔ اب جاءت کا ترجمہ، آتیا کا ترجمہ، یہ اس مولوی کو آج آپ سپاہ صحابہ والے سارے مل کے پوچھو، مولوی صاحب گلے پھاڑ کے جو تقریر کر رہے تھے، گلا مت پھاڑو،
ان دو روایتوں کا ترجمہ کر دو سب کے سامنے۔ آپ نے کہا کہ جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو ابو بکر کے پاس گئی ہی نہیں، بالکل نہیں گئی۔ اچھا، اسنادہ حسن۔ پھر ہم اب صحیح مسلم متفقن علیہ روایت کے پاس جاتے ہیں نا، بخاری سے دیکھ لیا، مسلم سے بھی دیکھ لیا، صحیح مسلم الجزء الثالث۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر۔ یہ اتا یاتی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ اس سے پوچھ لیجئے گا، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ دونوں ابو بکر کے پاس آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بخاری کی روایت کے مطابق مطالبہ کئی استمرار کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو وہ روایت دکھاؤں جس میں یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی روایت میں 3093۔ یہاں پر کیا کہا؟ قالت، عائشہ کیا کہتی ہے؟ وَقَانَتْ فاطمہ تَسْأَلُ ابا بکر نصیبہا۔ اب یہ کانت تسألو، کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آ جائے استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے تکرار کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر کے جواب پہ کانے نہیں ہوئی، ایک مرتبہ خود جاتی ہیں، ایک مرتبہ کسی کو بھیجتی ہیں، روایات میں ہے کہ ارسلت فاطمہ، ایک ہے کہ حضرت عباس کے ساتھ جاتی ہیں۔ تکرار کے ساتھ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ فدیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تو آپ کو اس کی علمی قابلیت ہم نے یہاں پر بتا دی۔ اب اس بیچارے کی دیگر باتوں کا بھی جواب دیں، پھر کہیں گے ہمارے ادھورے کلپ چلائے تھے۔ اچھا جی، اب اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چل بسوں گی میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، جنازے پہ چادر ڈال دی جائے گی تو غیر محرم کی نظر اس چادر پر بھی نہیں آنی چاہیے۔ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو جو علی سے وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے، ہم کیسے مان سکتے ہیں وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے کسی غیر محرم کی دربار میں چلی جائیں؟ ہم مانتے ہی نہیں۔ خاتون پاک دامنی کا مطلب کیا ہے کہ جی زہرا سلام اللہ علیہ پاک دامن، اس میں کوئی شک نہیں، آیت تطہیر کی مصداق ہے، معصومہ ہے۔ اب لیکن ان کا ہم لوجک دیکھیے گا، بھائی تمہارے اس لوجک کے مطابق عائشہ تو پھر بالکل پاک دامنہ نہیں ہے، کیسے؟ بھائی چند کھجوروں کی خاطر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مسجد النبی جانا کیسے ہے؟ دروازہ مسجد میں ہی ہے، دروازہ جو کھلتا ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا مسجد کی طرف کھلتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ مسجد میں تشریف لانا ہے، بی بی نے پردہ لگا ہوتا تھا، خواتین آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، سوالات بھی کرتی تھیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اس نے کہا کہ جی اگر جاتی تو اس سے پاک دامنی کو خطرہ آ جاتا ہے، اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کو نامحرم، پہلے تو بتاتا ہوں نا کہ جنازے کو کیوں رات کے وقت کیا، وہ ان کی روایت سے دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس حساب سے تمہارے لوجک کے حساب سے، تمہاری اسی منطق کے حساب سے عائشہ تو بالکل پاک دامن نہیں تھی، ان کی منطق کے مطابق کی بات کر رہا ہوں میں، توہین تھوڑی کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ جنازے کو کوئی نہ دیکھے، ایک ہے، دوسرا کیا ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ ایک خاتون کہاں چلی جائے؟ بصرہ چلی جائے۔ آپ جانتے ہیں بصرہ کدھر ہے اور مدینہ کدھر ہے؟ قرآن مجید نے کرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھو۔ حضرت عائشہ اتنی زیادہ پاک دامن تھیں، وہ میدان جنگ میں پہنچ گئیں، 10 بندے تھے، 20 بندے تھے، نہیں جناب، ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ میں کس لیے گئے؟ جنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ کس سے؟ حضرت علی سے۔ اور یعنی جنگجو خاتون ہے کوئی؟ یہ نہیں، جنگجو خاتون یہ ہے، بڑے کو اس نے جنگ خیبر فتح کر رکھی تھی یا میں نہیں جاتا اس طرف، کچھ جنگجو خاتون تھی لیکن جنگ میں چلی گئی، یہ پاک دامن تو نہ ہی نا۔ پھر آج مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب آپ اپنے علاقے کے کہیں پر آپ کسی کا پھڈا ہو، آپ اپنی بیوی کو لے کے جائیں گے؟ بھائی ہم اپنی بیوی کو بھی لے کے جائیں گے، نہیں لے کے جائیں گے۔ ہم ہمارے مرد جو اتنے سارے ہیں، مر گئے ہمارے مرد، ہم جائیں گے۔ یہ اپنے مولوی صاحب اپنی بیویوں کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایسے باغیرت صحابہ تھے اور یہ ایسی پاک دامن زوجہ تھی بقول آپ لوگوں کی منطق کے حساب سے کہ میدان جنگ میں لے کے چل پڑے ہیں جناب، ٹھیک ہے، بٹھایا اونٹ پہ، کہ چلو جی، یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی منطق ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اچھا ایسے کیوں چھپاتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس وجہ سے چھپاتے ہیں۔ یہ روایت ملاحظہ کیجئے، شرح صحیح البخاری، خود ان کے شارحین کیا کہتے ہیں، الجزء الثالث 3 جلد ہے۔ اب دیکھیے گا، باب الدفن باللیل،
وہ کہتے ہیں کہ ابن اجاز اکثر العلماء الدفن باللیل، اکثر علماء نے رات کے وقت دفن ہونے کا کہا ہے کہ جی ہوں گے۔ اب دیکھیں فممن دفن باللیل، جو رات کے وقت دفن ہوئے کون ہے؟ ابو بکر ہوا۔ اب ابو بکر بھی رات کے وقت دفن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پاک دامن تھا، اس کے جنازے کو کوئی نہ دیکھے۔ عمر بھی رات کو عشاء کے بعد دفن ہوا، عائشہ بھی رات کو دفن ہوئی۔ بھائی اب یہ تو نہ مت کہہ دینا کہ بہت ہنسی آ جائے گی ہمیں کہ وہ اس وجہ سے کہ کوئی دیکھے نہ نامحرم اور جنازے کو نہ دیکھے، تو بھائی وہ جو جنگ میں چلی گئی اس وقت نامحرم تو نہیں دیکھ رہے تھے، جنگ میں جانا اور ایک مدینے کی حدود میں دفن ہونا رات کو۔ اب کہو جو رات کو دفن ہوا ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے گا یہ مولوی صاحب یار مجھے حیرت ہے کہ یہ سپاہ صحابہ کیا ایٹم ہے۔ کہتے ہیں دفن علی بن ابی طالب زوجتہ فاطمہ لیلا، کیوں فر بہا من ابی بکر ان یصلی علیہا، یہ وجہ کیوں نہیں بیان کی مولوی صاحب؟ تاکہ نماز نہ پڑھ سکے ابو بکر، یہ وجہ تھی مولوی صاحب۔ وہ چیخو پکار کر کے بتانا لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے۔ کانا بینہما شیء، ان دونوں کے درمیان کوئی معاملات تھے، تو یہ آپ کا جھوٹ ہو گیا۔ اور پھر آگے روایت بیان کرتے ہیں کہ روایت ہے اوسط فاطمہ بذالک، جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئیں، وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اگر ہمیں مل جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق صنعانی سے دیکھیے، دو روایتیں ہیں اور ان کے احناف کے منہج کے مطابق تو بالکل صحیح ہیں۔ مصنف عبدالرزاق 521 صفحہ نمبر 30 جلد ہے۔ حسن ابن محمد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد دفنت باللیل، رات کے وقت، کیوں قال فرہ بہا، جو ابن بطال نے بیان کی تھی، کانا بینہما شیء۔ پھر آگے کیا کہا کہ اوسط بذالک، عبدالرزاق عن ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن حسن ابن محمد کہتے ہیں مثلہ الا انہ قال اوسط بذالک، کہا کہ وصیت کی تھی۔ اب یہ اپنی طرف سے ماری جا رہے ہیں کہ جناب آگے پھر خود روایت عبدالرزاق عن معمر عن عروہ عن عائشہ ان علی دفن فاطمہ لیلا ولم یؤذن بہا ابا بکر، ابو بکر کو بتایا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جی نامحرم والا انہوں نے وہاں پر کٹا کھول لیا کہ جی تاکہ نامحرم نہ دیکھیں، تو یہ اس موصوف کے دعوے کی حقیقت تھی۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب ہم آپ کو اس کی اگلی گفتگو بھی سنا دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، اس کا فدق کے اوپر مکمل جواب ہو جائے۔ یوں کرو بھی اعتراض، پتہ چلا کہ ان کو حضرت فاطمہ سے ہمدردی نہیں ہے، سبائی موقف کو آگے بڑھانا ہے، شرارت ہے، ہم تو صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو بھی مانتے ہیں۔ اور موٹی سی بات یہ ہے حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، دوسرے نمبر پر خلیفہ کون آئے؟ انہوں نے دیا، کہتے نہیں دیا۔ تیسرے نمبر پر کون آئے؟ حضرت عثمان آئے، انہوں نے دیا، کہتے نہیں دیا۔ چوتھے نمبر پر کون آئے؟ چوتھے نمبر پر کون آئے؟ چوتھے نمبر پر جب علی آئے، لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، حکومت علی کی تھی، طاقت علی کی تھی، اقتدار علی کا تھا، خلافت علی کی تھی۔ اگر صدیق اکبر نے نہیں دیا، ابو بکر نے نہیں دیا، علی المرتضیٰ تو دے دیتے۔ کیا بات ہے، میں نے ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کو پڑھا ہے، پڑھا ہے اس نے، تمام ذاکرین کو سنا ہے، یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں، بہت برے، بڑے پریشان ہیں، اور یہاں آ کر کلابازیاں کھاتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے سب ایک جیسی کلابازی نہیں کھاتے، ایک اس طرف کھاتا ہے، دوسرا اس طرف کھاتا ہے، تیسرا اس طرف کھاتا ہے۔ میں نے کہا کھاؤ کلابازیاں، سوال ہمارا تمہارے اوپر قرض ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، علی کا دور آیا، علی کو دے دیتے۔ اب کلابازی کھاتے ہیں، کہتے جی وہ حضرت علی نے جو ہے وہ اسی لیے نہیں دیا کہ اہل بیت جو ہے وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا علی نے خلافت تو لے لی، ہاں ہاں ہاں، علی نے خلافت تو لے لی، تم ہی کہتے ہو نا پہلا نمبر تھا، حق چھینا گیا، چوتھے نمبر پر دیا، علی نے لے لی خلافت، آگے فتح کیوں نہیں دیا؟ نبی سے مکہ چھینا گیا۔ پہلے ہم چلتے ہیں علل الشرائع کی طرف چلتے ہیں، نسترجع، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت امیر المؤمنین نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَسْتَرْجِعُ شَيْئًا يُؤْخَذُ مِنَّا ظُلْمًا، کہ جو چیز ہم سے ظلم کے ذریعے لی جائے ہم وہ واپس نہیں لیتے۔ فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَرْجِعْ فَدَكَ لَمَّا وَلِيَا، کہ جب امیر المؤمنین حکومت سنبھالتے ہیں تو انہوں نے اس کو نہیں لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سند تو اس کی صحیح ہے۔ اب روایت کس سے تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہتے فقلت، میں نے فرمایا، راوی کہتے میں نے کہا کہ لأی علت ترک علی بن ابی طالب علیہ السلام فداک، کس وجہ سے نہیں؟ لما ولی الناس فقال للاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی اقتداء کرتے ہو کہ لما فتح مکہ وقد باع
अकील इब्न अबी तालिब दारहू, अकील इब्न तालिब ने घर भेज दिया था। वकील अल्लाह या रसूलल्लाह अला तरज इला दार, अपना घर वापस नहीं लेंगे। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हल तारक अकील लना दारन इन्ना अहलु बैत, फिर आपने फरमाया कि हमसे जो चीज़ जुल्म के ज़रिए छीनी जाए हम वो नहीं लेते। अब ये जो दुनियावी चीज़ें थीं उनसे वो चीज़ें मुराद थीं, दुनियावी चीज़ें मुराद यानी जो उनका हक़, मतलब कोई ज़मीन किसने छीन ली है फ़लाँ चीज़। अब यहाँ पर खुद पीछे घर की बात हो रही है इसलिए ये बयान किया। अब खुद उस इससे बढ़ के जो तफसीली रिवायत है उसकी तरफ चलते हैं। वो जब हम देखेंगे तो हमें उससे बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि इमाम जो हैं उनकी मुराद क्या है। ये रिवायत जो है उयून अखबार रिज़ा में है, हम उयून से ही लेकर आते हैं, उयून अखबार रिज़ा जी, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है जैसा कि मैंने अर्ज़ की थी। सनद हम इसकी बता दें आपकी खिदमत में, सनद इसकी मौसक है। सअलतु अन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लिमा लम यस्तरज फदक, अब देखिएगा कि फ़दक वापस क्यों नहीं, लम्मा वालिया अमरन्ना, जब लोगों के उमूर को संभाल लिया, उनके अमीर बन गए। फ़काल, इमाम ने क्या फरमाया, ले अन्ना अहलु बैतिन, कि हम अहलुल बैत, इज़ा वल्लानल्लाहु अज़्ज़ा वजल, यानी जब हमें हुकूमत मिल जाए, अल्लाह ताला हमें हुकूमत याख़ुज़ु लना हुकूकना मिम्मन ज़लमना इल्लाहु व नहनु औलियाउल मुमिनीन, हम मुमिनीन के वली हैं, हम इन्नमा नहकुमु लहुम, हम उनके लिए हुक्म करते हैं। यानी हम जो इस मनसब पर आए ये नहीं कि हम अपनी चीज़ें वापस लेने बैठ जाएं, हम अपने मफाद के लिए वहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों के लिए इस मनसब पर आते हैं। अच्छा, व नअख़ुज़ु लहुम हुकूकहुम, उनके हुकूक उनसे लेते हैं। ये अदल है, ये इमामत है दर हकीकत। तुम लोगों की क्या समझ में कहाँ आएगी। मिम्मन यज़लिमुहुम वला नअख़ुज़ु लिअन्फुसिना, अपने लिए नहीं लेते, लोगों के लिए लेते हैं। ये मनसब जो हमें मिला है ये लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए मिला है। ये इमाम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। और ये जनाब वो आधी अधूरी रिवायत बयान की हुई कि खिलाफत क्यों ले ली, खिलाफत वापस क्यों ले ली जब छिन गई थी। अच्छा, उसके बाद अभी देखें कि इमाम ने फ़कत जंग की तो इनके मौलवियों ने क्या चीखना डाला, मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि फ़कत जंग की। अभी तो शुक्र है फदक वाला सीन नहीं बना, वरना इन लोगों ने क्या कहना था। ये मिनहाज सुन्ना इब्न तैमिया क्या कहता है, वो कहते हैं अली युकातिलु, किस लिए, युता, ताकि उसकी इताअत की जाए, यतसर्रफु फी नुफूस वल अमवाल, अली अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया ताकि लोगों के नफूस और अमवाल पर तसर्रुफ़ कर सके। मौला अली ने जंग इस वजह से की है ताकि लोग उसकी इताअत करें। वहाँ पे इमाम क्या फरमा रहे हैं कि हम लोगों के लिए इस मनसब पर बैठते हैं, उनके हुकूक को वापस लाना है हमने, हमारा काम यह ना कि लिअन्फुसिना, अपने लिए। यानी इमाम ने वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी बताई है। और अभी देखें कि सिर्फ मौला अलैहिस्सलाम ने जंग की, कुछ अपने लिए नहीं रखा, ना बैतुल माल में कोई तसर्रुफ़ किया अपने लिए, ना ही वो जो फ़दक की बात कर रहे हैं, फ़दक और ये दीगर मामलात इमाम ने इन्हीं की जो ये रिवायत बयान कर रहा था, चूँकि ये रिवायत सही से पढ़ते नहीं है, वो इनके मौलवियों ने जो आधी अधूरी लिखी होती है उन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम पे क्या इल्ज़ाम लगाया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तो जी अपनी कहा कि मेरी इताअत करेंगे वगैरह वगैरह, ताकि जो है वो मैं इनके माल और इनके नफूस में तसर्रुफ़ कर सकूँ। ये इमाम अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने। आप ख़ुद सोचें कि यही इब्न तैमिया और उसके अतबा अगर इमाम अलैहिस्सलाम ये काम करते तो कहते कि अली ने तो खिलाफत संभाली ही इसलिए थी ताकि ये माल जो है वो वापस ले आए। कहा कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हम अहले बैत ये काम नहीं करते, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे हमने अमल किया, ये हमारी रिवायात में है। ये क्यों नहीं पढ़ा, यही पढ़ना था, ये नहीं पढ़ा। तो हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं और इन अल्लाह ताला इन झूठों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक दे। तमाम बरादरान से गुजारिश करूँगा कि जो भी हमें देख रहे हैं अबू इमाद भाई के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।